اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ مغالطہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی نیکیاں کر لی تو فلاں کر لیا، ٹھیک ہے نا جی، اور حرام کو حرام کہہ دیا، حلال کو حلال کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے تو بس یہ ان کے نزدیک یہ سمجھ ہے قرآن کی، اور بڑے بڑے اسکالرس اس مغالطے میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے جی۔ آج میں جو ٹاپک ہے وہ جی وہ اجتماعی اور انفرادی حلال و حرام کی میں بات کروں گا قرآن کی روشنی میں جی۔ انجینئر اویس دورانی جی، قرآنی لیکچرز کے سلسلے میں جی، اجتماعی حلت و حرمت اور انفرادی علت و حرمت میں حلت و حرمت میں قرآن نے جو تفریق کی ہے جی، مثلا کرۂ ارض یا زمین یا بنیادی جو ہے ذریعے پیداوار ہے نا کرۂ ارض، جہاں سے تمام معاشی ذرائع حاصل ہوتے ہیں، اس سے قرآن جو ہے تو ارض کے پکارتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ 22ویں سورہ ہے، آیت ہے بقرہ کی۔ اس لیے کوئی غیر اللہ اس کا مالک ہو نہیں سکتا، یہ تو جانتے بوجھتے شرک اور انپارڈنیبل کرائم ہے یار کہ زمین کے مالک بن جاؤ، ایسا نہ کرو، بلکہ کلو مما فی الارض حلالا طیبا، 2/168 آیت ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ضرورت کے وقت کھانا کھا سکتے، اسے ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ کلو مما فی الارض، ٹھیک ہے، نہ روک بن کر دوسرے ضرورت مندوں تک رسائی سے روک سکتے ہو، اسے جائز طریقے جس طرح قرآن نے کہا ہے کھاؤ۔ اگر کوئی معاشی نظام غیر اللہ کے قوانین پر مبنی ہو تو اس ملک کی معیشت اجتماعی حرام کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، ہم سب جتنے بھی ہیں یہ سارے اجتماعی حرام کے زمرے میں ہیں۔ جس طرح سے حرام کی کمائی سے حلال گوشت حرام ہو جاتا ہے، چوری کی کمائی سے حلال دودھ حرام ہو جاتا ہے، اس طرح ناجائز ملکیت کے اوپر پیداوار بھی حرام کے زمرے میں آئے گی۔ اور اگر پوری مملکت کا نظام جو ہے وہ غیر طاغوتی قوانین پر قائم ہو تو اس میں اجتماعی معیشت کا حلال ہونا یہ تو یار ناممکن ہے۔ قرآن تو یہ بات نہیں مانتا، اس لیے قرآن نے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ایک آزاد مملکت کو بنیادی شرط دیا ہے، قرار دی۔ ہاں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں آزاد مملکت کے خد و خال اور غلامی کی تعریف کیا ہے جی۔ قرآن کی روح سے آزاد مملکت وہ ہے جس میں قرآن کے قوانین نافذ ہو۔ دنیا کے عام تصور کے مطابق اگر کسی ملک پر اس کے اپنے باشندوں کی حکومت ہو تو اسے آزادی کہتے ہیں نا، اگر غیر قوم آ کر ان پر حکومت کرے تو وہ کہتے ہیں کہ غلام ہو گئے۔ ہاں، لیکن مگر قرآن کی روح سے معیار مختلف ہے۔ یہاں اگر اپنے ملک میں اپنوں کی طرف سے غیر قرآنی قوانین کی حکمرانی ہو تو یہ غلامی ہے۔ اس ملک کے رہنے والے ہوں یا کسی دوسرے ملک کے، اگر قوانین خداوندی کے تحت حکومت قائم کریں تو آزادی، اور اللہ کے قوانین کے تحت اگر زندگی بسر نہ کریں تو یہ غلامی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد مملکت کی ضرورت ہوتی ہے جس میں قرآن کا نفاذ ہو تو اتھارٹی ہوگی تو نفاذ کریں گے نا۔ تو ایسی مملکت میں اجتماعی طور پر جو رزق ہوگا وہ حلال ہوگا۔ حرام اور معاشی نظام میں حلال طیب کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارا حرام معاشی نظام، اب یہ قرآن انفرادی حلال و حرام سامنے لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سورہ بقرہ کی 172ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دیکھیں، ملاحظہ کیا حرام و حلال کا معاملہ کتنا جو ہے تو ڈیپ ہے یار۔ ہے ایمان والا کو تم چاہتے ہو کہ اس کی عبودیت اختیار کرو، اس کی اوبیڈینس اختیار کرو، تو ضروری کیا ہے کہ تم حلال و طیب کھاؤ۔ حرام معاشی نظام میں اللہ کی عبودیت حاکمیت کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، غور کریں اس ٹکڑے پہ آیت کے۔ اس کے بعد علت و حرمت کا سوال آتا ہے۔ قرآن کا بنیادی مقصد انسانوں کی آزادی ہے۔ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِثْمَ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ ہر پیغمبر کا رسول کا یہ فریضہ ہوتا تھا کہ وہ انسانیت کو، مین کائنڈ کو تمام زنجیروں پھر ہر قسم کی غلامی اور استعداد
کہ بوجھ سے جو سلے ان کے سروں پر تھی ان کو توڑنے کے لیے ہٹانے کے لیے آتے ہیں یار. بنیادی تعلیم آزادی ہے اگر کچھ نہ کچھ مگر کچھ حدود کے ساتھ باؤنڈری لائن کے اندر وہ جو حدود مقرر کیے ہیں ان کو تجاوز نہ کریں, ٹرانسگریس نہ کریں. یہ ہے حرام. ٹھیک ہے, یاد رکھیں حلال و حرام جو ہے اشیاء کی نوعیت کا یہ تعین ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی اپنے پاس رکھی ہے. حلال کے معنی کیا ہے؟ گرے کھول دینا, آزادی دے دینا. قرآن نے صرف 4 چیزوں کو حرام کہہ کر باقی سب حلال ہے. یہ نہیں کہ حلال چیزوں کے صرف نام بتائے اور کہے کہ باقی سب حرام ہے, وہ تو ایک پوری دنیا حرام ہو جائے گی. اس سے آزادی کا اتنا بڑا میدان جو ہے کھلا چھوڑ دیا اللہ نے. اب یہ حق کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا کہ اپنے جیسے انسانوں پر پابندیاں لگائے. قرآن نے اپنے اقتدار اعلیٰ میں کسی کی حاکمیت کو تسلیم ہی نہیں کرتا یار. بجز قوانین خداوندی ان قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے ایک ایجنسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی انسان کی آزادی پر جو ہے کہ کوئی انسان پابندی نہیں لگا سکتا. یہ تو غلامی ہے جو احترام آدمیت کی جو ہے تنقیص ہے. اس پہ پابندی کا حق اس کو ہے جس نے یہ قوانین دی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. تو اس سے بڑا اقتدار کس انسان کا ہو سکتا ہے کہ کروڑوں انسانوں پر قیامت تک کے لیے جو ہے تو پابندی لگا دے کہ یہ چیز حرام ہے. یہ تو بہت بڑا استبداد اور ظلم ہے. کسی انسان کو اللہ یہ حق نہیں دیتا, خواہ رسول کیوں نہ, کہ جس شے کو اللہ نے حرام قرار نہ دیا وہ حرام قرار دے. یہ تو بہت بڑا اقتدار ہے یار. پابندی سے انسان کی طبیعت اغوا کرنے لگ جاتی ہے. قرآن نے صرف 4 چیزیں حرام کی, ایسی پابندی جو قیامت تک کے لیے ہو. اس کے لیے بڑی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن نظام میں یہ اتھارٹی صرف قرآن کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اس لیے کھانے پینے کی چیزوں پر خود پابندی عائد کرتی. ٹھیک ہے, آیت 173 سورہ بقرہ. انما حرم علیکم انما سے مراد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, یعنی کلمہ حصر ہے. اس سے صرف یہی تم پر حرام کر دی. المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, 3 فزیکل چیزیں, مردار لہو اور خنزیر کا گوشت. اور آگے تصریح کر دی دمم مسفوحہ, یہ 4/146. بیتا ہوا لہو, اب 3 اشیاء مردار, بیتا ہوا لہو اور خنزیر کا گوشت. 4تھی چیز آگے آتی. صرف ان 4 چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے. حلال چیزوں کو بھی ایک شرط سے مشروع کیا ہے قرآن نے. یہ 4 حرام ہے, باقی سب حلال. اور حلال کی شرط کا ہے تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, تاکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ, 6/119. حلال میں سے جس پر اللہ کا نام لیا جائے حلال ہے. جانور ہے مگر اس پر اللہ کا نام لے کر کھاؤ. اگر کسی پر اللہ کا نام نہ لو نہ کسی اور کا نام تو لو تو ایسی ذبح کر دو. تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ 4 آیات آگے ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. ٹھیک ہے, 122 سورہ, یہ 6/122. جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے نہیں کھا سکتے. گویا نام لینا ضروری ہوگی. ایک تو اور ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام مطلق ہے. جی, خدا کا نام لینے کی وجہ کیا ہے کہ اختیار و اجازت صرف اللہ کو ہے, کسی اور کو نہیں. مومن کی زندگی کا ہر سانس میں یہ دہرایا جاتا ہے کہ اللہ نے اسے حلال قرار دیا, اس لیے میرے لیے حلال ہے. اگر وہ حلال نہ کرا دیتا تو حلال نہیں ہو سکتا تھا میرے لیے. یہ ہر وقت یاد دہانی ہے, ریمائنڈر ہے یار. اس لیے اسے جو ہے ذکر اللہ کہا گیا. یہ حقیقت کبریٰ سامنے رکھی کہ جو علت و حرمت ہے اس کا معیار کیا ہے یار. کیونکہ اس کو کھا رہا ہوں تو اور اس کو نہیں کھا رہا, اس لیے کہ جس کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے اس نے ان کو حرام اور حلال ٹھہرایا ہے. 3 طبی چیزیں, سور کا گوشت, دم مسفوح, بہتا ہوا خون اور مردہ. 4تھی شے وما اہل بہ لغیر اللہ, یہ 173 غیر اللہ کے نام پر دی گئی حرام مطلق. یہ ہمارے ہاں تو یہ حلال ہے. جس شے کو بھی اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے حرام مطلق ہو. ہمارے ہاں یہ نیازوں کی دیگیں ہیں, فلاں حضرت کی فاتح, یہ حرام مطلق ہے یار. یہ بات تو ساورن اتھارٹی کی ہے. جو ہی آپ نے یہ ساورن اتھارٹی کسی اور کی طرف منسوب کر دی, ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ ایک شرک ہو گیا. شرک تو پھر پتہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اقتدار مطلق کا حاکم تصور کر لینا ہے. 3 تو محسوس چیزیں
اور چوتھی ہمارے یہ تمام نظر و نیاز غیر اللہ کی طرف منسوخ کی جاتی. قرآن کا اعجاز ملاحظہ کیا. تین تو طبی اور چوتھی حلال و طیب میں سے بھی جو شے اللہ کے علاوہ کسی اور طرف منسوخ کی جائے حرام مطلق. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلت و حرمت کے سلسلے میں زبردست وارننگ ہے. دیکھ رہے ہیں قرآن نے 4 چیزیں حرام کر دی، باقی سب آزادی ہے، اور 7 تنبیہ بھی کر دی. دیکھیں 5/87 میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. یہ عیسائی راہبوں نے غلطی کی تھی کہ انہوں نے زندگی کی جتنی بھی خوشگوار چیزیں تھیں جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا تھا، یہ مسئلہ کہ خانقاہیت کی بنا پر اپنے پر حرام قرار دی. اور یہودی افراد یعنی حرام خوری تک اتر آئے اور عیسائی تفریط کی طرف چلے گئے، حلال و طیب چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا. یہ تفریط وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اس لیے کہا گیا ہے مومنو تم ان کی طرف نہ کرنا کہ جن خوشگوار چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے دو. اپنی حد تک رہو، یعنی افراط و تفریط دونوں سے بچو. یہ اتھارٹی تمہیں حاصل نہیں کہ کسی چیز کو حرام قرار دے تو یہ تو کسی کی آزادی کو سلب کرنا ہے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، رسول کو بھی نہیں ہے اس کی اجازت. یہ حلت و حرمت کے سلسلے میں رسول کی وضاحت ہے. لوگ پوچھتے ہوں گے نا کہ یہ 4 چیزیں آپ نے بتا دی کہ ہاں کہا. یہ دیکھیں 6/145 میں وضاحت آ گئی ہے. 4 کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں. کل لا اجد فیما اوحی الیہ محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتا و دما مسفوحا و لحم خنزیر. یعنی جو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے میں ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام نہیں پاتا. تم ان کی دیکھا دیکھی اور طلب کرتے ہو تو میں ویسی فہرست کیسے تمہیں مرتب کر کے دے دوں. یہ جو ہمارے یہاں مولویوں نے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہودیوں کے ہاں تو پوری فہرست ہے حرام کی. تو قرآن نے کہا 6/146. دیکھیں جواب قرآن کا وَعَلَى الَّذِينَ عَادُوا حَرَمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ بِالْهَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ. ٹھیک ہے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. یہ جو کہا جاتا ہے ہم نے یہودیوں پر تمام ناخندار جانور حرام کی طرح گائے اور بکری کی چیزیں بھی کچھ بجوز اس چربی کے جو جانوروں کی پیٹھ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہو نا، یا ہڈیوں کے اندر ملی ہوئی، یہ عام حالات میں حرام نہیں تھی بلکہ ان کی قانون شکنی کی سزا تھی اور ایسے پنشمنٹ جو ہے ان کو یہ چیزیں حرام کی گئی تھی. لیکن 4/160 آیت ہے اصل بات. لہٰذا ان کا اعتراض کہ جن چیزوں کو اللہ نے پہلے حرام قرار دیا تھا اب انہیں کیسے حلال قرار دیا جا رہا ہے، یہ بنیاد اس آیت ہے. یہ ان کو سرکش کی سزا ملی تھی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَیِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. دیکھ رہے ہیں 4/160. ان حلال و طیب چیزوں میں سے جو چیزیں یہودیوں پر حرام کر دی تھی یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ ان کے علاوہ اگر کوئی اور چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے، یعنی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں خود پہن لے تو اپنی آزادی کو سلب کر لے تو یہی سزا ہے نا. اب خارج سے تو نہیں ہے، کہا یہ سزا تھی جو انہوں نے ان کو دی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ. اصل میں بات یہ کہ قوانین خداوندی کے علاوہ خود ساختہ پابندیاں جو ہے وہ انسانی زندگی کو پیرالائز کر دیتی ہے، اسٹیگنٹ ہو جاتا ہے، بندہ جہیم میں رہتا ہے. اور کیا قرآن فرمان پر کسی کی آزادی سلب کرنا اس کو سزا کہتے ہیں. کسی کی آزادی کو پابند کرے گی تو سب سے بڑی لا قانونیت ہے یار. ایک تو تبدی زندگی کے قوانین جیسے ٹریفک اصولوں پر عمل، یہ تو قانون پر ہر ایک پر لاگو. اللہ کے قانون پابندی جو ہے عائد نہیں کی جس چیز پر اس کے اوپر خود پابندی لگا دو یا کوئی اور تمہارے اوپر پابندی لگا دو. کہا یہ سزا ہے. یہ سزا کی قرآن توجیہ. قرآن نے کہا صرف 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، اس کے علاوہ اور چیزوں کی ہم نے حرام قرار دینے والے نہیں ہیں. دیکھو 10/59. کل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق وجعلتم من حرام وحلال قل اللہ وزن لکم علی اللہ تفتروا.
جو چیزیں ہم نے حلال قرار دی ہیں خود ہی اپنے اوپر حرام قرار دے رہے ہو یار. تمہارے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ کیا اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا یا یوں ہی اللہ کی طرف منسوخ کر کے جو ہے تو افطرا بندی سے کام لے رہے، افطرا کر رہے. یہ حرام و حلال کی فہرست اپنی طرف سے مت بناؤ. یہ تو قیامت تک ہر بہا انسانوں کی آزادی پر قدغن لگانے والی بات ہے. یہ تو دین کی فاؤنڈیشن ہے یار. کس کی آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا. دیکھ 16/116. ٹھیک ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب. یوں ہی اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر جھوٹ پر مبنی مت کہا کرو یہ حرام ہے اور حلال ہے پھر اسے اللہ کی طرف منسوخ کر دیتے ہو. یہ تو افتراء ہے. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. اسی آیت میں 116 اللہ کے ذمہ ایسی اختراع والوں کی جو کھیتی ہے وہ کبھی پروان نہیں چلتی. دیکھیں عرض و سما میں رسول جیسی ہستی کو بھی دیکھیں کسی حلال شے کو حرام قرار دینے کا یا اپنے اوپر پابندی، یہاں حرام ترجمہ تو نہیں کریں گے، پابندی لگا لی ہوگی، طبیعت نہیں چاہے. یہ ایک اہم چیز قرآن لائے 66/1. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اللہ نے تمہارے واسطے حلال قرار دیے تو تم کیسے اپنے لیے اسے یا پابندی لگا رہے یا حرام ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ نبی معصیت نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کی بھی شہادت دو کہ میں اللہ کے رسول ہوں کہ اس کی کوئی دخل نہیں. ٹھیک ہے. عبد ہوا رسول ہو یعنی اس کا عبد بھی ہے رسول اللہ. ایک زبردست سوال نہیں ہے یار. یہ دیکھ رہے ہیں اب 7/32 میں کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق کل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. ٹھیک ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. کون ہے جو اپنے ان زینت کی چیزوں کو خوشگوار اشیاء خود و نوش کو حرام کرا دے. اس کو اللہ بندوں کے فائدے اور استعمال کے لیے پیدا کیا ان کو یار. تمام چیزیں اس دنیا میں اس انقلابی دور میں یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ قائم کی تھی ویلفیئر بلا مزد و معاوضہ ملتا تھا اور اہل جنت کے لیے تو پھر مختص ہوں گی. اس طرح ہم اپنے قوانین عقل و بصیرت والوں کے لیے واضح کر دیتے ہیں کیونکہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حلال چیزوں کو حرام کرا دے یار. حلال طیبہ کی وضاحت بھی سن لیجیے. اب 4 کے علاوہ باقی تمام حلال حلال کے ساتھ طیب یعنی جو پسند ہو خوشگوار ہو بھالا لگے طبیعت کو. پھر حلال میں بھی انفرادی انتخاب. اب طیب میں ہر چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹری نقطہ نگاہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز طیب ہو طیب نہ ہو سکتا ہے آپ کا انفرادی ذوق اس چیز کو پسند نہ کرے. پابندی کوئی عائد نہیں کر سکتا. اگر ناپسند ہے تو مت کھاؤ. حلال طیبہ کہتا ہے نا. ان حلال میں سے بھی جو بھی تمہیں پسند ہو خوشگوار ہو. اب ان حلال چیزوں پر خود سے پابندی لگا دی تو یہ بھی انفرادی. ٹھیک ہے. مگر اجتماعی طور پر کسی ایمرجنسی میں جنگ ہے سیلاب ہے زلزلہ ہے یا راشن کا یہ دے گوشت کا ناغہ یہ کچھ دنوں کے لیے پابندی لگا دیتے ہیں مگر یہ حرام نہیں. اس طرح سے بعض چیزوں کو طبیعت نہیں چاہتی تو ساری عمر انسان نہیں کھاتا تو حرام تو نہیں ہو جاتی نا. قرآن کا معجزہ ملاحظہ کرے. مذاہب عالم نے حرام کی فہرست مرتب کر کے ایک پورا ایک بال جکڑ کر رکھا ہے انسان کا یار. قرآن نے تمام زنجیروں کو توڑ دیا. یدونم اغلم و غلال التی کان علیہم. صرف 4 چیزوں پر پابندی 3 مادی اور 1 اعتقادی کہ ہر وہ شے جو غیر اللہ کی طرف منسوخ کی جائے. اس کے بعد باقی سارا میدان کھلا چھوڑ دیا. طیب کہہ کر انسان کی انفرادی آزادی کو قائم رکھا. طیب وہ درخت جو نہایت عمدہ پھل لائے. قرآن کا معاشی نظام شجر طیب کہلاتا ہے. ہمیشہ عمدہ پھل دیتا ہے جس موسم میں بھی لگاؤ. جبکہ غیر اللہ کے سارے نظامات زندگی شجر خبیث وہ کبھی بھی پھل نہیں لاتے. حرام قرار دی ہوئی کی جو ہے تو وجہ جواز بھی در ذرا دیکھ لیجیے. پہلے قرآن نے اجتماعی حرام بتایا اب انفرادی حلال حرام پر آ گئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے بہتے ہوئے خون لحم خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا ہے. یہ دیکھیے اس کی بڑی بڑی توجیہات یہ طبی نقطہ نگاہ سے بھی پیش کرتے ہیں کہ ان میں کوئی مضر صحت جراثیم ہوتے ہیں. اس کے خلاف
پھر اس قسم کے دلائل ہوتے ہیں، پھر ان کا جواب بن نہیں پڑتا۔ کئی اور جانوروں میں بھی خنزیر سے بھی زیادہ مضر صحت جراثیم ہوتے ہیں یار۔ پھر ان کی تحقیق یہی بتاتی ہے کہ اگر ان کی صحیح طور پر پرورش کی جائے تو پھر ان میں یہ مضر صحت عناصر نہیں ہوتے، یہ بتاتی ہے لیٹسٹ ریسرچ۔ ویسے قرآن نے ان کو طبی نقطہ نگاہ سے حرام قرار نہیں دیا، اگر ایسا ہوتا تو سنگ کے حرام قرار دیا جاتا۔ قرآن ان چیزوں کو جو انسان اپنے ذاتی مطالعے، تجربے، مشاہدے کے بعد خود دریافت کر لے، مثلاً تبھی کائنات کے اصول وغیرہ تو قطعاً نہیں دیے جاتے۔ انسان میں یہ پوٹینشیلٹیز ہے کہ یار کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ گریجولی ان کو خود جو ہے ان کا انکشاف ڈسکور کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں سور یا خنزیر کے لیے کو بے شرم کہتے ہیں نا، حالانکہ یہ شرم و حیا انسانی قدر ہے یار، یہ حیوانی ویلی تو نہیں ہے۔ اصل بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ لفظ حرام، حرمت، تحریم کا مادہ روٹ ایک ہی ہے۔ قدیم سے قدیم لٹریچر، خواہ وہ مذہب کا ہو یا کسی قوم کا، سور کو بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ ویسٹرن نیشنز میں میز پر سور کی ڈش کھاتے ہوئے دوسرے کو یو سوائن کہہ کر گالی دیتے ہیں یار۔ پگ ہیڈڈ نہیں کہتے، محاورہ ہے یہ تو۔ ابھی تک اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی ہے کہ اس کی ابتدا کب اور کیسے ہو۔ خون پینے والے سے بربریت اور وحشت ہوتی ہے، اسے مردار خور کہتے ہیں۔ طبیعت ان چیزوں سے ابا کرتی ہے، یہ نفرت عالمگیر ہے، لوکل نہیں ہے۔ لوکل میں تو چوہے اور کتے ہمارے یہاں، یہ دیکھیں نفرت، اور چین والے دیکھیں مزے مزے سے لے کے کباب بنا کے کھاتے ہیں۔ مگر ان تمام قدیم ترین اقوام جو اب مہذب ہو چکی ہیں، ان کی لٹریچر ان چیزوں سے ہمیشہ ابا کی ہے۔ قرآن نے اس عالمگیر نفرت کے جذبے کا احترام کیا ہے، ورنہ اگر کسی قوم سے شروع میں کہہ دیا جاتا کہ مسلمان ہو تو یہ مردار کھانا پڑے گا، سور کھانا پڑے گا، تو پھر مسلمان ہو سکتی ہو۔ ہاں، اب چوہے میں کیا برائی ہے جو ہم اسے نہیں کھاتے؟ اگر کہیں کہ کھاتے پلیٹ میں سے چوہا گزر جائے تو پلیٹ کو اٹھا کر پھینک دیتے۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کا تعلق جذبات سے ہے۔ لہٰذا اس قسم کی چیز کیوں عائد کر دی جائے؟ انڈیا میں دیکھیں اچھوتوں کے کئی لوگ کہتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے تیار تھے، مگر مولوی صاحب نے شرط لگا دی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلی دعوت گائے کے گوشت کی ہوگی۔ اسلام ان کے نزدیک قابل قبول تھا، مگر گائے کے خلاف تو ان کی جذبات میں کراہت تھی یار۔ ان جذبات کے خلاف یہ کام کرنا تو ناممکن تھا، اسلام نہ لا سکے۔ طبی نقطہ نگاہ سے اگر کل کو ثابت ہو جائے کہ اس کے سور کے گوشت میں کوئی حرج نہیں تو کیا یہ حلال ہو جائے گا؟ یہ پابندی صرف اللہ ہی لگا سکتا ہے، کسی انسان کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اضطراری حالت میں جو ہے تو حرام شے کو ایک حد تک استعمال کی اجازت دی۔ اب اس آئے سے نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی طبی ضرر نہیں ہے، اس لیے اجازت دی گئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی طبی ہوتا تو قرآن کیوں اجازت دیتا یار؟ 2/172 دیکھ رہے، فما نستورا غیر باغم ولا عاد فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اگر کسی کی بھوک کی وجہ سے اضطراری حالت پیدا ہو جائے، یا اضطراری حالت کا اس ترا کا لفظ آیا، اضطراب کا نہیں، اتنی مجبوری کہ حلال شے میسر نہ ہو تو یہ حرام کردہ چیزوں کو کھا سکتا ہے۔ یہ قرآن نے رعایت دی ہے، یہ ہے دین۔ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کی کس وقت ایسی مجبوری کی کیفیت ہو جائے تو پھر اجازت ہے کہ جو چیز عام حالات میں ناجائز حرام ہے وہ نہیں کھا سکتا، مگر غیر باغن ولا عاد، قانون سے سرکشی کی نیت نہ ہو، غیر باغن ولا عاد، ایک حد تک جو ضرورت ہو سے زیادہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے اضطراری حالت میں ایک چور کی سزا معاف کر دی تھی۔ دیکھ رہے ہیں قرآن نظام ہو تو یار پھر تو ضرورت ہی نہیں ہوتی اضطراری حالت کی۔ وہ تو کہتے ہیں نا وما من دعوت اللہ رزقها 11/6، ہر سی آیات جو زمین پر ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہوگی، اللہ سے مراد یہ ہے، اسے اعلان کرنا پڑے گا نانو نرزقکم وایاہم، ہم تمہاری اولاد کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اصل میں بات یہ دنیا میں ہر نظام جو ہے اچھے اچھے قوانین ہیں، نظام جو ہے صاحب سیرت و کردار کے زور پر صحیح طور پر چلتا ہے، اچھے سے اچھا قانون بھی ہے، بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اگر عمر والی کیفیت نہ ہو کہ عمر کے جسم میں اس بدو سے بہتر خون نہیں ہے۔ اگر میں بھوکا نہ رہوں تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ بھوک انسان پر کیا کرتی ہے؟ فما نترا
غیر باغ ملات ولا اسماعیل، اس میں مانیت ملا درماندگی، پیچھے رہ جانا، کمزور ہو جانا۔ رزق کے حرام سے ہوتا کیا ہے، قوتیں اور توانائیاں سلب ہو جاتی ہیں، اور وہ قوم زندہ قوم کی صف میں کھڑی نہیں رہ سکتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اضطراری حالت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے نا، ہم یہ خیالات پھیلاتے ہیں نا کہ جنسی جذبے کی تسکین بھی ایک جو ہے فزیکل ڈیمانڈ ہے، ایک عرض ہے، طبی تقاضا ہے۔ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو اس سے اعصابی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ اب اسے اضطراری جو ہے تو حالت سمجھ کر جائز طریقہ نہ ملے تو فرشتے استباد کر لے کہ قرآن نے اس کی اجازت دی ہے۔ بڑا گمراہ کن اور قرآن کی تعلیمات سے ناواقفیت کا مظہر ہے۔ جنسی جذبے کی تسکین کا طریقہ قرآن نے نکاح بتایا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اضطراری کیفیت میں حرام کو حلال کرنا تو مقصد جان بچانی ہے، اس کی زندگی بچانی ہے، مگر جنسی جذبے یہ حکم ہے کہ ضبط نفس سے کام لے، یہی تو عفت کہلاتی ہے۔ ضبط خیش رکھو۔ قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے کفیف مرد اور عورت جو ہے وہ اس جذبے کو اپنے خیال اور ارادے سے مشتری نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جنسی جذبے کی تسکین کے لیے اضطراری حالت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ وہاں عفت ضبط خیش سے کام لینے کی ہدایت ہے، چونکہ کھانے پینے میں ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ کام میں منہمک ہوں، دنیا و مافیا سے بے خبر لگے ہوئے، پیاس لگتی ہے تو اس میں ارادے کا دخل تو نہیں ہے، فوراً آپ ارادہ کرتے ہیں اور پیاس کا ابھرتی ہے تو پیاس میں شدت آئے تو آپ کام نہیں کر سکتے، جا کر پانی پیتے ہیں۔ اگر یہ نہ کرے تو بیمار ہو جائیں گے، موت بھی آ سکتی ہے۔ یہ اضطراری کی حالت، جبکہ جنسی جذبے یہ چیز کبھی بھی پیدا نہیں۔ یہ جذبہ آپ کے خیال کے تابع ابھرتا ہے یار، آپ اس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں خود ہی، بھوک اور پیاس کی طرح طبی طور پر از خود نہیں ابھرتا۔ قرآن چور کی ماں کو مارتا ہے۔ قرآن دیکھیے کیسی تعلیم دیتا ہے، کس کی طرف خیال تک نہ جائے، یہ جذبہ بیدار ہی نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے۔ مگر اس توانائی کو نفسیات میں سبلیمیشن کہتے ہیں نا، تسیید، یعنی اس توانائی کو تعمیری کاموں کی طرف موڑ دیں۔ قرآن نے یہ بات آج سے دیکھیے 1400 سال پہلے کی تھی، اور آج کے جتنے سائیکو انالسٹ ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ توانائی اگر موڑ کر تعمیری کام میں صرف کر دی ہے تو قوم دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے۔ ایک کتاب ہے نا پروفیسر ڈاکٹر انون کی، کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، سیکس اینڈ کلچر، جس کا مطالعہ کریں گے وہ بتاتے ہیں نا کہ جو قوم عفت کو فراموش کر دیتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 نسل تک اوپر جا سکے، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے میں اضطراری کیفیت کنٹرول ناممکن ہے، جبکہ جنسی جذبے پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اپنے ارادے سے پیدا ہوتی ہے، اس میں اضطراری حالت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سمجھ گئے جی؟ میرے خیال میں کافی ہو گیا جی۔ ہاں جی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔